बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आपको एक बार फिर OIC की खुसूसी ट्रांसमिशन में PTV न्यूज़ पर नाज़रीन खुश आमदीद कहते हैं। आज OIC का इजलास हुआ। ये यकीनी तौर पर एक गैर मामूली इजलास था और इस इजलास में जो इस्लामी ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले वज़राए ख़ारजा थे, उनके नुमाइंदे थे और इसके साथ साथ P5 के रुकन नुमाइंदे और जो आलमी इदारे हैं उनके नुमाइंदे इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। यकीनी तौर पर यह एक बहुत अहम तरीन कॉन्फ्रेंस थी अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर, क्योंकि अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो शदीद मौसमी हालात हैं उसमें जो अवाम की मुश्किलात हैं उसका इस कॉन्फ्रेंस में तज़किरा रहा। सऊदी अरब की पहल से पाकिस्तान की भरपूर कोशिशों के नतीजे में पाकिस्तान में तमाम इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा और नुमाइंदे तशरीफ़ लाए, मौजूद रहे और उन्होंने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर बात की। ये एक बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस इसलिए भी थी कि इस वक्त ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान में एक उबूरी सेटअप मौजूद है, लेकिन दुनिया में उसकी रिकग्निशन नहीं है। किसी भी मुल्क ने अभी तक उसे तस्लीम नहीं किया, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं अफ़गानिस्तान में उसको तस्लीम करते हुए, यानी वहाँ पे तालिबान का एक उबूरी सेटअप मौजूद है। और ये जो सेटअप वजूद में आया है, ये गुज़श्ता 3 सालों में जो मुज़ाकरात हुए अमेरिका और तालिबान के दरमियान, उसके नतीजे में ये सेटअप सामने आया। अगरचे कि इस हवाले से अमेरिका और यूरोप के काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात रहे, खुसूसन मुख्तलिफ़ जो इंसानी हुकूक़ के हवालों से बातचीत की जाती है या ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से। लेकिन सवाल अहम तरीन ये है कि जब ऐसे शदीद मौसमी हालात में वहाँ के अवाम, वहाँ के बच्चे, ख़वातीन एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं, तो सबसे पहले तो ये तमाम दुनिया का और ज़ाहिर है इस्लामी ममालिक का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि इस इंसानी अलमिया को जन्म लेने से पहले वहाँ के लोगों की इमदाद की जाए, क्योंकि अफ़गानिस्तान के तकरीबन $9.5 अरब जो उनके असासे हैं वो अमेरिका ने मुंजमद कर रखे हैं। उनके लिए जो इमदाद आती थी उसको भी मुंजमद किया हुआ था। कुछ गुज़श्ता हफ्ते उसमें से अनफ्रीज़ हुए और $28 करोड़ उनके पास गए। लेकिन पाकिस्तान जब से अफ़गानिस्तान में अबूरी सेटअप बना है, रोज़े अव्वल से कहता आया है कि नए अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ पूरी दुनिया को इंगेज करना चाहिए, अफ़गानिस्तान को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान भी ये बात तसलसल से करते आए हैं और पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ रहा है, पूरी आलमी बरादरी को ये कहते रहे हैं कि नई अफ़गान हुकूमत के साथ इंगेज किया जाए। आज पाकिस्तान के मुसलसल मौक़िफ़ ही का ये नतीजा है कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें जो इस्लामी ममालिक के नुमाइंदे थे वो शामिल हुए। उन्होंने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को समझने की कोशिश की, पाकिस्तान ने बताने की कोशिश की। उबूरी जो वज़ीर ख़ारजा हैं अफ़गानिस्तान के मुल्ला अमीर मुत्तकी, वो अफ़गान वफ़द की क़यादत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि क्या सूरत हाल है वहाँ पर, जिसके नतीजे में अब इस्लामी तरक्याती बैंक ने तो एक अकाउंट खोलने का ऐलान किया है। आज OIC के सेक्रेटरी जनरल ने यह बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी जो सूरत हाल की संगीनी है वो पूरी दुनिया को आज बताई। तो इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत और इसके फिर बाद में आने वाले मुमकिना तौर पर नताइज क्या हो सकते हैं, इन तमाम मामलात पर हम अपनी आज की इस खुसूसी नशस्त में बात की, जो रात 12 बजे तक ये ट्रांसमिशन जारी रहेगी। हमें मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं हमारी इस ट्रांसमिशन में। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं दिफ़ाई तज्ज़ियाकार जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर साहब, आपको बहुत खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया। हमें ज्वाइन कर रही हैं आलमी उमूर की तज्ज़ियाकार मोहतरमा डॉक्टर हुमा बकई। डॉक्टर साहिबा, आपको भी गुफ्तगू में बहुत खुश आमदीद कहते हैं और हमारे साथ इस गुफ्तगू में शरीक होंगे साबिक सफ़ीर जनाब मसूद खालिद साहब। मसूद खालिद साहब, आपको भी बहुत खुश आमदीद कहते हैं इस गुफ्तगू में। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे स्टूडियो से। सैयद नज़ीर साहब, आपकी मजमूई तौर पर क्या राय है ये जो आज कॉन्फ्रेंस हुई है इस हवाले से कि तमाम मुस्लिम उम्मा इकट्ठी हुई और कम से कम दुनिया को भी ये पैगाम गया और अफ़गानिस्तान को भी ये पैगाम गया कि हम आपके दर्द को समझते हैं, लेकिन अब इसको अमली शक्ल देनी है। बहुत शुक्रिया। आज का दिन यकीनन अहम है, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए, न सिर्फ OIC के लिए, बल्कि ख़ित्ते के लिए और आलमी अमन के लिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक ऐसा रास्ता हुआ नासूर था कि जो 20 साल रास्ता गया और उसके ज़ख़म अब भी ताज़ा है और उन ज़ख़मों पर अभी जो इंसानी अलमिया जहाँ पर के
भूख है, अफलास है, इसके अलावा वहाँ पर कंप्लीट सेंक्शंस है उन पर। तीसरी बात ये है कि वहाँ पर हार्श विंटर्स है। अगली बात ये आ जाती है कि वहाँ से ब्रेन ड्रेन हुआ है, तो सिस्टम्स उनके जो है कोलैप्स हो चुके हैं, बैंकिंग सिस्टम खुसूसी तौर पर। वहाँ पर जो एम्प्लॉइज़ है उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। वहाँ पर जो सेहत की सहूलियात है उनमें वो फंडिंग नहीं है, वो अद्वियात नहीं है। और मतलब है कि हर लिहाज से देखा जाए तो एक इंसानी अलमिया जिसकी तरफ से आज कॉन्फ्रेंस में भी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी बाकी की तरफ से भी ये रिकॉग्नाइज़ किया ओवरऑल ये कि वहाँ पर एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, बल्कि ले चुका है। और इसको अगर एड्रेस नहीं किया गया तो फिर इसके नताइज खुसूसन दुनिया के अमन के लिए और ख़त्ते के अमन के लिए बहुत ख़तरनाक होंगे। एक तो ये। दूसरी बात ये है कि OIC बहुत अरसे बाद जिसको एक मतलब है कि गैर फ़ाल समझा जा रहा था, आज उसने अपनी फ़ालियत दिखाई है और वो इकट्ठे हुए थे इस्लामाबाद में। और मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के लिए ये एक पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक तौर पर एक बहुत बड़ी फतह भी है और उनके जो मौक़िफ़ था उसकी तायीद भी है कि यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हुए और तालिबान के लिए भी एक ऐसी ओपनिंग आ गई कि जहाँ पर वो एंगेज कर सके 1-to-1 या इसके अलावा साइड लाइन पर और कॉन्फ्रेंस में इटसेल्फ कि अपना मौक़िफ़ पेश करे और उनको ये एहसास करा दे कि वहाँ पर जो ग्राउंड सिचुएशन है वो क्या है। और अगली बात ये कि तालिबान से भी जो मुतालिबे थे आलमी अमन के लिहाज से कि उन्होंने जो वादे किए थे इंक्लूसिव गवर्नमेंट के या वहाँ पर उसकी सरजमीन को किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देना और बाकी इंसानी हुकूक़ के औरतों के हुकूक़ के बारे में भी, तो प्लेजेस और अंडरस्टैंडिंग तो बहुत हो गई। मैं कहता हूँ कि आज का दिन जो है खुसूसन एक रीइंफोर्समेंट और यकीन दहानी अफ़गान अवाम के लिए जगजहती का भी पाकिस्तान की तरफ से भी और पूरी मुस्लिम उम्मा की तरफ से भी। और तीसरी मुस्लिम उम्मा को बाकी बैनुल अक़वामी बरादरी के खुसूसन UN को, अमेरिका को, यूरोपियन यूनियन को और इसके अलावा बाकी फ्री वर्ल्ड को ये एहसास दिलाना था कि मुस्लिम उम्मा जो है वो इस क्राइसिस को समझती भी है और इसको हल करने की भी कोशिश करती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी ओपनिंग हुई है अफगानिस्तान। ठीक है डॉक्टर साहब, आप भी यही समझती हैं कि एक बहुत बड़ी ओपनिंग थी? एक तो जाहिर है जो अफगानिस्तान का उबूरी सेटअप है उसके नुमाइंदे इनफरादी सतह पे मुल्कों से तो इंगेज कर रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था जिस पर तमाम इस्लामी ममालिक से उन्हें इंगेज करने का मौका मिला। और जाहिर है कि इसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो कोशिशें थी वो काबिल तारीफ़ हैं इस प्लेटफॉर्म को मुहैया करने में। जी, इस बात से तो मेरी तो कोई राय नहीं है कि बहुत ज़बरदस्त डिप्लोमेटिक आउटरीच हुई है। और ये OIC का समिट नहीं है क्योंकि जो इसका कम्प्लेक्शन, कलर और पार्टिसिपेशन थी, ये तकरीबन एक समझिए ग्लोबल कॉन्फ्रेंस थी। क्योंकि P5 के लोग थे, यूरोपियन यूनियन थी, जो ऑर्गेनाइजेशंस रिप्रेजेंटेड थी, तो इन सम वेज इसको लिमिट कर देना OIC का फोरम ज़रूर इस्तेमाल हुआ इस डिप्लोमेटिक आउटरीच के लिए, लेकिन एसेंशली तो ये ग्लोबल थी। और आपको ये भी पता है कि पूरी दुनिया की जो नज़रें थी वो उसकी तरफ थी कि किस किस्म के रिजल्ट्स सामने आएंगे। कुछ अच्छी पेशरफ्त हुई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक क्लियर कैटेगोरिकल मैसेज उस कॉन्फ्रेंस से बाहर आया और जिसका बहुत बिटवीन द लाइंस फॉरेन मिनिस्टर साहब ने भी जिक्र किया कि इस वक्त ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में यूनाइटेड स्टेट्स शमूल और मेरे ख्याल सिग्नलिंग हो रही है US से जिसको फॉलो किया जा रहा है, कोई एपेटाइट नहीं है टू रिकग्नाइज दी तालिबान। जो अबूरी हुकूमत है उसकी रिकग्निशन के लिए कोई इस वक्त हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी में एपेटाइट नहीं नज़र आती। जो मस्बत चीज़ सामने आई है वो ये कि इस बात का इदराक अक्रॉस द बोर्ड है कि ये जो इंसानी अलमिया वहाँ अनफोल्ड हो रहा है उसके हवाले से कुछ करने की ज़रूरत है। तो अमेरिकन डेलीगेशन ने भी कहा कि वो कम्प्लीटली एम्पावर्ड हैं यहाँ पर कमिटमेंट्स के लिए और फैसलों के लिए। ऑलरेडी
ऑपरेशनलाइज की जा रही है एक स्ट्रैटेजी कि जो मसला यही है ना जी कि जब अगर जो हुकूमत है अफगानिस्तान में अगर उसकी रिकग्निशन नहीं है तो फिर बैंकिंग चैनल्स को ऑपरेशनलाइज करना बहुत मुश्किल है। और दूसरी बड़ी जो समझिए मसला है वो ये कि जो तालिबान है वो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप हैं अब तक एज पर यूनाइटेड नेशंस। ये दो बड़े रोड बम्प्स हैं जिसकी इस रास्ते में कि अफगानिस्तान की सूरत हाल बेहतर हो। तो बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव था, मैं ये मानती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मेरे ख्याल है जो मैसेज इस वक्त दुनिया को गया है और जो तालिबान को गया है और जो जिसके हवाले से शायद पाकिस्तान को भी अपनी स्ट्रैटेजी वर्कआउट करनी पड़ेगी, वो ये है कि 40 मिलियन अफगान लोगों को तो इंटरनेशनल कम्युनिटी उनका तो ध्यान करने की लिए तैयार है, लेकिन तालिबान को फिल वक्त कोई रिकग्निशन देने को तैयार नहीं है। और जो ये एक डेलीगेशन बनाया गया है मुस्लिम उम्मा का कि वो वहाँ जाके उनसे बात करे, वहाँ पे भी फोकस यही रहेगा कि ह्यूमन राइट्स, विमेन राइट्स, इंक्लूसिव गवर्नमेंट, स्टेप्स अगेंस्ट टेररिज्म, नार्को ट्रेड। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा था कि जो अबूरी हुकूमत का डेलीगेशन था तालिबान का वो भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था और फेस टू फेस उन्होंने को भी ये रियलाइज़ किया होगा कि कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें वहाँ अफगानिस्तान पे ग्राउंड पे करनी पड़ेंगी अपने आप को इंटरनेशनली फाल करने के लिए। दूसरी बात यह है कि अच्छे प्रोमिसेस आए हैं, लेकिन मुझे लगता है इस पूरी सूरत हाल में टाइम इज़ एसेंस, और हम कह रहे हैं कि इंसानी अलमिया अनफोल्ड होगा, वहाँ इंसानी अलमिया अनफोल्ड हो रहा है। 97% अफगानिस्तान यूनिवर्सल पॉवर्टी लाइन के नीचे चला जाएगा, 60% चला गया है, और बच्चों की वहाँ पर अस्पतालों में दवाइयों की कमी की वजह से अमवात हो रही हैं। तो यूनाइटेड नेशंस ने बात की है कि लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए वो बात करेंगे अगले साल की शुरुआत में। दुबई जो इस्लामिक बैंक है वहाँ से भी कुछ ऑपरेशनलाइज करने का बात की गई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस वॉर फुटिंग पे काम होना चाहिए वहाँ हमें कुछ नहीं नज़र आया इस तौर। और मेरा ख्याल है कि वहाँ इसीलिए आपने सुना कि जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने कहा ये पहला इजलास है और इसके बाद कई और इजलास करने की ज़रूरत है। एक ट्रोया का भी है जो रशिया होस्ट करेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये शुरुआत है, वीव सेट द बॉल रोलिंग, लेकिन हमें कॉन्शियसली हर वक्त हर लम्हे इस बात को उजागर करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ अगर सूरत हाल ख़राब होती है तो सबसे ज़्यादा जो फॉल आउट आएगा वो पाकिस्तान पे आएगा, टर्की पे आएगा और फिर यूरोप में आएगा। और जो टर्की के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने इस बात का इजहार भी किया अपनी तकरीर में। मेरा ख्याल है अगर आप मुझे इजाज़त दें, तालिबान भी उनको कद्र इदराक है सूरत हाल का, तो उन्होंने यहाँ पर अपना फ्लैग सो टू से होस्ट नहीं किया, लेकिन अफगानिस्तान में उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स अमेरिकन्स बहुत अग्रेसिव है और मुझे लगता है कि वहाँ पर कुछ हमें भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को एक ब्रिज स्टेट कहता है, एक लैंड ब्रिज स्टेट भी है, जो वहाँ पे जो तरसील है वहाँ बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है, इस हद तक अहम किरदार अदा कर रहा है और इस हद तक एकोमोडेटिंग है कि उसने इंडिया से भी वीट अफगानिस्तान जाने दिया है, क्योंकि वो समझता है कि इस वक्त अहम बात यह है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल जो है उसको एड्रेस किया जाए। तो ये जो लैंड ब्रिज का किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है वो इंतहाई अहम है, इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन मेरे ख्याल है कि डिप्लोमेटिक ब्रिजिंग जो है उसकी अभी भी बहुत ज़रूरत है और ये एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन ये जो इनिशिएटिव्स आए हैं इनको जिंदा रखने के लिए बहुत ज़्यादा फाल तरीके से काम करने की ज़रूरत है। और मैं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी एक ही बात कहना चाहती हूँ कि देखिए आप क्या इंतज़ार कर रहे हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान में भूख रक्स कर रही है और फिर वहां मौत रक्स करने लगे। तो ठीक है मैं मसूद खालिद साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करता हूं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ मैं दोबारा आता हूं। मसूद खालिद साहब, आपका ये जो डिप्लोमेटिक आउटरीच हुई है, आपका क्या इंप्रेशन है इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, और ये जो अब तक की जो बातें सामने आई हैं, जाहिर है रिकग्निशन वाले मामलात तो बहुत दूर के मामलात हैं और जैसा कि डॉक्टर साहब ने फरमाया कि अभी इंटरनेशनल एपिटाइट भी नज़र नहीं आती, वो तो एक अलग मामला है,
لیکن جس نقطے پہ ہم مرکوز رہے، ہم کتنا ایفیکٹولی اس نقطے پہ ہم پوری دنیا کو پہنچانے میں اور خاص کر جو اسلامی ممالک تھے انہیں پہنچانے میں کامیاب رہے؟ جی شکریہ. پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں یہ جو دو ہمارے یہاں پر دوست بیٹھے ہیں جو پینل پہ ہیں، ان کی رائے سے اور ان کے تجزیے سے میں بہت حد تک متفق ہوں. بہت اچھی باتیں انہوں نے کہی ہیں، بہت اچھا تجزیہ کیا ہے. میں ایک تو پہلے یہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ کانفرنس جو تھی، سعودی عرب نے تو اس کا انیشیٹو لیا ان اٹس کیپیسٹی ایز دی چیئر آف دی اسلامک سمٹ، لیکن اس کو جو پش کیا اور اس کو جو نچ کیا وہ پاکستان ہی تھا، جو کہ جب سے یہ وہاں پر طالبان کا ٹیک اوور ہوا ہے افغانستان میں، پاکستان مسلسل ایک لائن ایک ہی چیز کہہ رہا ہے کہ دیکھیے آپ اس نئی ڈسپنسیشن سے جو نئی وہاں پر عبوری حکومت ہے اس سے انگیج کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں جو ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ڈیولپ ہو رہی ہے اس کو ٹیکل کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 3-4 مہینے کی جو یہ ہماری سفارتی کوششیں تھیں وہ کامیاب ہوئیں، اور بہت ہی یعنی کہ شارٹ نوٹس کے اوپر یہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. اور اس لحاظ سے اگر آپ اس کا یعنی کہ ارینجمنٹس دیکھیں، لاجسٹکس دیکھیں، اور جو ریپرزنٹیشن ہوئی ہے آلموسٹ 30 فارن منسٹرز اور ڈپٹی فارن منسٹرز اٹینڈڈ. اس کے علاوہ یو این سسٹم کے لوگ، اسپیشل ریپرزنٹیٹیوز آف P5، جرمنی، جاپان، اٹلی، اس کے علاوہ دیکھیے IFIs آئے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اچھی یعنی کہ جو ڈاکٹر بقائی نے کہا کہ یہ ایک قسم کی گلوبل گیدرنگ ہو گئی آن دی پلیٹ فارم آف OIC. لیکن آپ یہ دیکھیے تو جہاں تک پاکستان کے نقطہ نظر سے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ بالکل ایک اچھی، ایک جس کو میں کہوں گا ایک کامیابی ہے، اور ایک اچھی سمت کی طرف ہم نے اپنا سفر شروع کیا ہے. اب یہ کہ دوسری چیز پہ اب آپ آئیے کہ ایکسپیکٹیشنز جو اس کانفرنس سے تھیں آیا وہ پوری ہوئی ہیں کہ نہ ہوئی. اب اس میں سب سے پہلا جو نقطہ ہے وہ دیکھنے والا یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا موقع تھا طالبان کے لیے کہ وہ ایک ایسے پلیٹ فارم پر آئے جہاں پر کہ ان کو یہ موقع ملا کہ وہ 57 ممالک جو ہیں OIC کے، اور اس کے علاوہ جو IFIs اور دوسرے جو بڑے اداروں کے نمائندے تھے ان کی باتیں سنے اور ان سے ان کا نقطہ نظر جاننے میں ان کو آسانی ہوئی ہوگی. اس میں مطلب یہ کہ ایک ان کو موقع ملا، میں کہنا چاہتا ہوں. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی، کیونکہ انڈیویجول انگیجمنٹ تو ہو رہی ہے وہاں. کابل بھی فارن منسٹرز گئے ہیں مختلف ممالک کے، دوحہ میں ان کی امریکہ کے ساتھ انگیجمنٹ ہے. اس طرح وہ طالبان نے بھی مختلف ممالک کے دورے کیے ہیں. وہ چیزیں ضرور ہوئی، لیکن اس کلیکٹیو اجتماعی طور پر اتنی گیدرنگ میں ان کا ہونا اور ان کی بائیلیٹرل ہوئی ہے، مثلا یہ کہ ان کی بائیلیٹرل غالباً انگیجمنٹ امریکی نمائندے کے ساتھ. اس کے علاوہ آئی ایم شیور کہ کب تک اطلاعات آ جائیں گی، کچھ اور ڈیلیگیشن سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہوں گی. تو یہ جو ایک موقع تھا اور جو پرووائڈ کیا کہ طالبان کے نمائندے بھی آئے اور انہوں نے ساری دنیا کی باتیں سنی، اسلامی ممالک کی باتیں. کیونکہ تو یہ ہے نا کہ being an Islamic country they have to understand what is the sentiment، کیا ہے اسلامی ممالک میں ان کی حکومت کے بارے میں. صحیح. تو ریکگنیشن آپ چھوڑ دیجئے، سیکیورٹی ایشوز کو چھوڑ دیجئے، اس کانفرنس کا جو فوکس تھا وہ ہیومینیٹیرین کرائسس جو وہاں پر ڈیولپ ہو رہی ہے اس کی طرف توجہ دلانا تھا. اس میں پاکستان کامیاب ہوا ہے. اس میں OIC کے پلیٹ فارم سے ایک اچھی ٹھوس جو ہے وہ ڈیکلریشن سامنے آئی ہے. اور میرا خیال ہے کہ وہ آف کورس یہ کہ جس کو کہتے ہیں کہ ابھی تو امپلیمنٹیشن کی طرف ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے اس میں، اور فالو اپ میٹنگز کی بھی بات کی گئی ہے. لیکن جو اہداف انہوں نے بتائے ہیں مثلا ٹرسٹ فنڈ اور فوڈ سیکیورٹی کے کہ اس کے لیے، اور جو ایک اہم چیز ہے اس ڈیکلریشن اس ریزولوشن میں وہ یہ ہے کہ OIC نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ افغانستان کو ہیومینیٹیرین اسسٹنس پہنچائے گی.
جی ہاں یعنی کہ اس قسم کے اس میں جو ہے وہ زبان ہے، لینگویج ہے. میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں، اور پھر یہ کہ WHO کو ریچ آؤٹ کرنا، پھر یہ کہ UN کے ساتھ ریچ آؤٹ کرنا تاکہ جو سینکشنز اس وقت طالبان کے اوپر لگی ہوئی ہیں وہ راستے میں رکاوٹ نہ بنے جب یہ ریلیف سپلائیز اور بینکنگ ٹرانزیکشنز کی بات آئے. تو اوور آل، اور پھر یہ کہ اسپیشل ریپرزینٹیٹیو بھی انہوں نے بنا دیا OIC نے اپنا، جو کہ اپنا کام شروع کرے گا. OIC سیکرٹری جنرل کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کمپلائنس اور امپلیمنٹیشن کے اوپر اپنی رپورٹس دیں اسلامک ممالک کو. تو میرا خیال ہے دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ کنسنسس جو ہے وہ اچیو کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ ممالک جو ہمارے ساتھ 57 بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بھی تعلقات ہیں. دیکھیے نا، سعودی عرب کے بڑے قریبی تعلقات ہیں امریکہ سے، UAE کے بڑے قریبی تعلقات ہیں. تو وہ بائی لیٹرل ٹریکٹس بھی ہمیں سامنے رکھنے چاہیے. مثلا اس ریزولوشن میں کہیں یہ نہیں کہا گیا، شاید اب میں غلط نہ ہوں، میں نے دیکھا تھا، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ یہ کہا جائے، امریکہ کو یہ کہا جائے کہ تم یہ سینکشنز جو ہے آپ یہ سینکشنز ہٹائیں. انہوں نے کہا ہم UN سسٹم کو اپروچ کریں. تو میرا مطلب ہے کہ ہر ملک جو ہے اپنے مفادات اور نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ایک کنسنسس کی طرف آتا ہے. تو لیکن یہ کہ اچھی پیش رفت ہے اور ایک اچھی سمت میں ہم نے ایک ڈائریکشن دی. ٹھیک ہے مسعود صاحب، آپ کی طرف میں دوبارہ آتا ہوں. سے نذیر صاحب، یہ اس میں اعلامیے کی بات کر رہے تھے مسعود خالد صاحب. ایک جو اعلامیے میں نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ افغان عوام کی مدد کرنا یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. یعنی یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. اور جیسے مسعود صاحب فرما رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ 57 اسلامی ممالک ہیں، ان کے اپنے ڈپلومیٹک تعلقات بھی ہیں بہت سے ممالک کے درمیان. اس وقت امریکہ جو ایک طرح سے انگیج بھی کر رہا تھا طالبان کے ساتھ، بات چیت بھی اس نے کی 3 سال تک، پھر اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا. لیکن دوسری طرف اس نے شرائط ورائط رکھی ہوئی ہے، وہ شرائط پہ تو اب بعد میں آئیں گے. لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے کہ یہ ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. دیکھ لو، وہ طالبان پہلے بھی تو ان ممالک کے دورے کرتے تھے جب ان کی حکومت نہیں تھی. اور رشیا میں کانفرنس ہوتے، ٹرکی میں کانفرنس ہو رہے تھے، دوحہ میں ان کا پرمنٹ آفس تھا. پاکستان، ایران، چائنا سارے جگہوں پر جاتے تھے. اور امریکہ کے ساتھ تو ڈائریکٹ انگیج تھے. یورپین یونین، نیٹو اس میں شامل تھی. تو میرے خیال میں کہ انگیجمنٹ تو تب بھی تھی، لیکن یہ انگیجمنٹ جو ہے اٹ از کہ نو طالبان آن دا پاور سیٹڈل ہے ایک، اور دوسری طرف پر وہاں پر ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے. اور تیسری طرف پر اگر ہم دیکھیں کہ سیکیورٹی کا ایشو یہ ہے کہ اس کے فال آؤٹس اتنے خطرناک ہیں کہ خدا نخواستہ اگر وہاں پر امپلوژن ہو جاتا ہے، وہاں پر ایک قسم کا فیل سٹیٹ ہو جاتا ہے، تو پھر تو وہی گروپ القاعدہ ہوگا، داعش ہوا، وہی لوگ پھر پنپ سکیں گے اور پھر عالمی امن کے لیے وہی خطرات ہوں گے جو پہلے تھے. تو میرے خیال میں یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی. لیکن آپ نے جس طریقے سے سوال کیا، یہ بڑا اہم ہے کہ کولیکٹیو وزڈم پریویلڈ، اینڈ دیٹ کولیکٹیو وزڈم پریویلڈ کہ پہلے جو ایک کا سوچ تھا وہ سب کا ایک کولیکٹیو سوچ بن چکا، اور جو کولیکٹیو سوچ بن چکا تو اس پر رسپانس بھی کولیکٹیو آیا. اور وہ رسپانس کولیکٹیو یہ ہے کہ ان کی مدد کرنا اشد ضرورت ہے، اور یہ OIC کی ذمہ داری اور اس کے چارٹر میں یہ شامل ہے کیونکہ افغانستان ایک فاؤنڈر ممبر ہے. دوسری طرف پر دیکھیں کہ 40 ملین پیپل، اس میں سے جس طرح بقائی سے ڈاکٹر بقائی نے بتایا 97% وہ کہتے کہ پاورٹی لائن میں جانے کے لیے مطلب ہے کہ جا رہے ہیں، چلے جائیں گے. اور پھر خصوصی طور پر جب آپ پہلے تقریباً 20 سال اگر وہ گولہ بارود سے مر رہے تھے تو اب وہ بھوک سے مر رہے ہیں، اب وہ بیماریوں سے مر رہے ہیں. اب ان کے بچے وہی ہے یا وہی عورتیں ہیں جن کے حجاب کے بارے میں تو آپ وریڈ ہے، لیکن اس کے پیٹ کے بارے میں جس کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں اس کے بارے میں وریڈ نہ ہو. تو میرے خیال میں جو انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ ہے یا جو ڈیمانڈز ہے کہ بھائی انکلوزیو گورنمنٹ اور ہیومنس اور اس کے علاوہ عورتوں کے حقوق ان کو آن دا ہولڈ رکھے، فی الحال ایڈریس کرے اس انسانی المیہ کو. اور میرے خیال میں اس نقطے کو OIC میں سمجھا گیا کہ اس کو پہلے ایڈریس کرانا ہے، اور جس کے لیے کچھ اقدامات میرے خیال میں جس طرح آپ فارن منسٹر صاحب بتا رہے تھے کہ کچھ ممالک تو اب بھی امداد دینا چاہتے تھے، لیکن اس کے لیے ایک میکینزم کی ضرورت تھی کہ وہ میکینزم ایک اکاؤنٹ جس کا انہوں نے ذکر کیا اسلامک بینک کا، کہ اس کے ذریعے اس کو
ایک میکینزم کے ذریعے اس کو مینیج کیا جائے اور اس کو پھر وہاں تک پہنچائے جائیں جہاں پر اس کو انٹینڈڈ ہے کہ اینڈ یوزر اس کا کون ہوگا. ایک تو اس طریقے سے بین الاقوامی برادری اسپیشلی امریکہ اور یورپ کی جو ان کے تحفظات ہیں وہ بھی ایڈریس ہو جائیں گے کہ بھائی یہ جو امداد جا رہا ہے تو یہ ہیومینیٹیرین اس میں جا رہا ہے. دوسری بات کہ یہ ان کائنڈ بھی ہو سکتا ہے اور یہ ان کیش بھی ہو سکتا ہے. سعودی عرب نے تقریباً $1 بلین کا کہ وہ ایک ارب ریال کا وہ کیا ہوا ہے وہ چلا جائے گا. اس کے علاوہ پاکستان تقریباً 500 ملین یہ دے رہا ہے. اس کے علاوہ یہاں تک کہ پاکستان وہ ذکر بھی ہوا کہ جس طریقے سے انڈیا کتنا خلاف ہے طالبان کے خلاف روز پروپیگنڈا اور وہ کر رہے لیکن پھر اور پاکستان کے خلاف کتنا وہ حرز سرائی کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اس امداد کو بھی انہوں نے چینلائز کیا اور افغانستان تک پہنچایا. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان جو کنڈیوٹ کا اور فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کر رہا ہے وہ فیسیلیٹیشن اور وہ کنڈیوٹ آج دنیا کے سامنے ہوا کہ یہ افغان عوام کے دوست تھے ان کے دشمن نہیں. وہ جو پرسپشن تھا پاکستان کے خلاف وہ پرسپشن کافی حد تک میرے خیال میں کہ 70 to 80% وہ کریکٹ ہو چکا ہے اور وہ جو پروپیگنڈا ماؤتھ پیسز تھے وہ سائلنٹ ہو چکے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ میرے خیال میں کہ ریجن کہ پاکستان امن میں سٹیک ہولڈر بن رہا ہے اور جو گیم سپوائلر ہے وہ جنگ میں سٹیک ہولڈر بن رہا ہے. تو یہ بہت بڑا تضاد ہے, بہت بڑا فرق ہے اس اپروچ میں. ٹھیک ہے ڈاکٹر بقائی صاحبہ, یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے یہ جو اسلامی ترقیاتی بینک کا اکاؤنٹ کھولنا. اور جیسے بریگیڈیئر سید نذیر صاحب فرما رہے تھے کہ اس سے پہلے ظاہر ہے کہ ایک انفرادی سطح پہ اگر ممالک کچھ کرنا چاہ رہے تھے جیسے پاکستان نے کیا, پھر کچھ ڈونرز ایجنسیز نے کیا, $28 کروڑ کا اعلان کیا, لیکن اس OIC کے ذریعے سے ایک چینل مہیا ہو گیا افغانستان کے عوام کے لیے. اور ظاہر ہے کہ جس طرح آپ فرما رہی تھیں کہ ظاہر ہے ریکگنیشن کا تو ابھی فی الحال انٹرنیشنل ایپیٹائٹ نہیں ہے, لیکن ایک بڑے وزڈم کو استعمال کرتے ہوئے بڑے طریقے سے ایک چینل مہیا کر دیا گیا اسلامی ترقیاتی بینک کے اکاؤنٹ کی شکل میں, جس کے ذریعے سے یہ پیسہ آئے اور وہ افغان عوام کی مدد کے لیے جائے اور تمام جو اسلامی ممالک ہیں وہ بھی کم از کم ایک کمفرٹ زون میں آ جائیں کہ اب اگر ہم امداد کر رہے ہیں تو وہ ایک چینل کے ذریعے سے جا رہے ہیں اور وہ کسی ایسی حکومت کے پاس نہیں جا رہے جسے ابھی تک بہرحال تسلیم نہیں کیا گیا. دیکھیے یہ تو جو آپ نے بات کی نا تو یہ ایک آپریشنل لکونہ تھا اور اس آپریشنل لکونہ کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن میں ابھی بھی ایک نوٹ آف وارننگ یہاں پہ دوں گی اور جو دیگر لوگ ہیں وہ بھی سمجھیں گے کہ ٹائم از ایسنس, اور دوسرا یہ کہ اعلان ہونا, اعلانیہ آنا اور پھر اس کا آپریشنلائز ہونا اور وہ اسسٹنس اور ایڈ افغان لوگوں تک بوقت پہنچ جانا, this we have to see. I hope to God کہ جو کمٹمنٹس آئے ہیں, جو بات ہوئی ہے وہ واقعی گراؤنڈ پہ ٹرانسلیٹ ہوگی. لیکن میں آپ کے یہ بھی گوش گزار کر دوں کہ ایک کنسنسس ہے جو US میں ایمرج ہوا ہے اور وہ کنسنسس میرا خیال ہے کہ موجب بھی بنا اس پرٹیکولر کانفرنس میں ان کی پارٹیسپیشن کا. ایک کانگریس کوئی 7 یا 8 کانگریس مین ہیں, ان کا لیٹر سامنے آیا جو سیکرٹری بلنکن کو لکھا گیا ہے اور اس میں بالکل واضح انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جی ہم طالبان کو ریکگنائز بھی نہیں کرتے, ہم طالبان کے ساتھ انگیج بھی نہیں کرتے, لیکن ہم ابینڈن نہیں کرنا چاہتے افغان پاپولیشنز کو اور افغان لوگوں کو, اور اس کے لیے ہم ہیومینیٹیرین کرائسس میں جو فٹ ورک کرنا ہے وہ کریں گے. تو یہ کنسنسس امریکہ میں موجود ہے. لیکن دیکھیے اب میں تھوڑا سا ذرا سا ہمیں شاید ہم نے تعریف بھی کر لی, بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں, لیکن کچھ چیزیں جس کا ہمیں ادراک کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ باشمول ڈاکٹر بقائی صاحبہ, میں قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, آپ ہمارے ساتھ رہیے, اسی نقطے سے ہم بات کریں گے. لیکن ہمیں ٹیلی فون لائن پہ اس وقت جوائن کر رہے ہیں وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب. فاروق حبیب صاحب, آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں اپنی اس ٹرانسمیشن میں. فاروق حبیب صاحب, ظاہر ہے آپ بھی بہت بزی بھی رہے, انگیج بھی رہے, اور یقینی طور پر ایک اہم کانفرنس تھی اور جس کا اعلامیہ بھی سامنے آیا.
سوال یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان نے بھرپور طریقے سے ایک ایفرٹ کی جو میٹیریلائز ہوئی، اور اس کے نتیجے میں آج ہم جو اعلامیہ سامنے آ رہا ہے جس میں پوری اسلامی امہ یہ اتفاق کر رہی ہے اس بات پہ کہ افغان عوام کی مدد کرنا یہ ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے، یہ کتنی سگنیفیکنٹ بات ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی جو کانفرنس ہے یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی بڑی ایک اہمیت کی حامل ہے۔ آپ دیکھیں کہ 40 سال سے جاری جو افغانستان کے اندر ایک جنگ کی صورتحال ہے، اور اس سے نہ صرف افغانی متاثر ہوئے ہیں بلکہ پاکستان بھی جو ہے وہ متاثر ہوا ہے، اور یہی ان چیزوں کا حوالہ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں بھی دیا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے اندر نہ صرف پاکستان کی 80,000 جانوں کا ضیاع ہوا، ہماری سیکیورٹی پرسنل کی ہزاروں کی تعداد میں ان کی شہادتیں ہوئی، 160 ارب ڈالر سے زائد کا جو ہے وہ ہمارا مالی نقصان بھی ہوا، 40 لاکھ افغان مہاجرین کو ہم نے میزبانی کی۔ پوری دنیا کے اندر اتنی بڑی تعداد کے اندر کسی ملک نے جو ہے وہ آج تک مہاجرین کی جو ہے وہ میزبانی نہیں کی۔ اس کے علاوہ 15 اگست کے بعد اگر آپ دیکھیں تو وہاں جس طریقے سے وہ لوگوں کو ایویکویٹ کیا گیا، وہاں جو موجودہ صورتحال بنی ہوئی ہے، اس ساری صورتحال میں پاکستان نے ایک متحرک کردار ادا کیا، ایک پرو ایکٹیو اپروچ جو ہے وہ اختیار کی۔ آج پاکستان نہ صرف OIC کے ممبر ممالک کو بلکہ پوری دنیا کو افغانستان کے اندر جو جنم لینے والا ایک انسانی المیہ ہے جس کے اوپر UN بھی اپنی رپورٹ جاری کر چکا ہے، آج پوری دنیا کو پاکستان نے بڑی کامیابی سے اس کی طرف جو ہے وہ متوجہ کیا ہے۔ اور یہ صرف ایک انسانی المیہ جس سے وہاں بھوک افلاس اور سارا جو نظام زندگی مفلوج ہو کے رہ گیا ہے، اس کے جو اثرات ہیں وہ کسی بھی جانب جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور اس کو پھر میں سمجھتا ہوں نہ صرف پاکستان کے لیے وہ مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی جو ریزولوشن، جو قرارداد اڈاپٹ کی گئی ہے، مشترکہ جو اعلامیہ سامنے آیا ہے، اس میں اسلامی بینک نے، ترقیاتی بینک نے جو ہے وہ ایک فنڈ قائم کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ بات طے ہوئی ہے، ایک ان کے لیے فوڈ اسسٹنس فراہم کرنے کے حوالے سے، دنیا کو جو ان کی مالی معاونت ہے اس کے حوالے سے قائل کرنے سے معاملہ بات ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے OIC جو ہے وہ اپنا ایک مستقل نمائندہ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ تعینات کرے گی جو ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ میک شور کرے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں صرف OIC کے نمائندے شامل نہیں تھے بلکہ اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ UN کے جو انڈر نائب سیکرٹری جنرل ہیں وہ بھی آج اس کانفرنس کا جو حصہ تھے، اسلامی ترقیاتی بینک کے جو ہیڈ ہیں وہ بھی اس کا حصہ تھے۔ اس کے علاوہ P5 کے ممالک، آپ نے GCC کے دیکھا نمائندوں کو وہاں، اسی طریقے سے جو ہے وہ یورپ کے USA کے جو اسپیشل انوائے ہیں وہ تھامس ویسٹ وہ یہاں موجود تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کا OIC کا پلیٹ فارم ضرور موجود تھا لیکن اس کے اندر پوری دنیا کی نظریں تھیں، پوری دنیا کو ہم نے اس حوالے سے متوجہ کیا ہے، اور یہ ایک پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب پرو ایکٹیو خارجہ پالیسی کا نتیجہ ہے۔ جو لوگ یہ بات کہتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ خارجہ سطح کے اوپر جو ہے وہ تنہا ہو چکا ہے، آج آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد کا جو ہمارا پاکستان کا دارالحکومت ہے وہاں پر آج آپ نے جو رونق دیکھی، وہاں جہاں آپ نے پارٹیسپیشن دیکھی، جہاں آپ نے امت مسلمہ کے جو ہمارے لیڈران تھے ان کی جو آپ نے دلچسپی دیکھی، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جس گرم جوشی کا اظہار کر کے گئے ہیں جو پاکستان کی انہوں نے افغانستان کے اندر دیر پا امن کے حوالے سے، افغانستان کے اندر جو ہے وہ ایک مستحکم نظام زندگی قائم کرنے کے حوالے سے پاکستان کی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو کوششیں ہیں ان کو وہ سارے سراہ کے گئے ہیں، اس کو اپریشیٹ کر کے گئے ہیں، اور یہ پارٹیسپیشن اس میں فاروق صاحب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو وزیر اعظم عمران خان صاحب جب سے افغانستان کے اندر طالبان کی یہ حکومت بنی اس وقت سے لے کے آج تک تسلسل کے ساتھ وزیر اعظم صاحب بھی کہتے رہے ہیں، وزیر خارجہ بھی کہتے رہے ہیں، یعنی پوری پاکستان کا موقف یہ رہا ہے کہ آپ اس نئی حکومت کے ساتھ انگیج کریں کیونکہ طالبان اب زمینی حقائق ہیں، وہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے جو اس وقت افغانستان میں موجود ہے۔ ایک تو پاکستان کے موقف میں تسلسل رہا
جس نے ممکن بنایا آج کی اس اتنی بڑی کانفرنس کو، اور دوسرا یہ کانفرنس جو ہے یہ ایک پلیٹ فارم بھی مہیا کرے گی امریکہ کے لیے، دیگر اقوام متحدہ کے اداروں کے لیے، ڈونرز کے لیے، یورپ کے لیے، جو کہ ظاہر ہے امریکہ کے افغانستان کے اندر وہ 20 سال تک رہے امریکہ اور نیٹو، ان کو بھی ایک پلیٹ فارم مہیا کرے گی کہ وہ بھی اب اس معاملے کو سنجیدہ لیں اور عوام کو اور افغانستان کو ایسے تنہا نہ چھوڑیں۔ دیکھیں آپ نے بالکل درست فرمایا جاوید صاحب، آپ دیکھیں 4 کروڑ کی وہاں پر آبادی موجود ہے اور ان کی مور دین ہاف پاپولیشن جو ہے وہ خطۂ غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہی ہے، اور مسلسل آپ کے علم میں ہے کہ افغانستان جنگ کی حالت میں رہا، وہاں پر نظام کو سسٹم تو ڈیولپ نہیں ہو سکا، اور وہ مستقل جو ہے وہ غیر ملکی ایڈ کے اوپر ان کے 70% اخراجات جو ہے وہ اس کے اوپر برداشت ہوتے تھے۔ تو بنیادی طور کے اوپر یہ اب ایک اس کانفرنس کے، یہ صرف کوئی ایک روزہ کانفرنس یا پلیجز کی سطح پر معاملہ نہیں تھا، یہ ایک گیٹ وے بن گیا ہے۔ پاکستان نے جو ہے افغانستان کی مدد کے حوالے سے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ایک راہ ہموار کر دی ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر ایک اعتماد سازی ہوئی ہے، اور پاکستان نے جو ہے وہ ایک ذمہ دارانہ ہمسایہ ہونے کا میں سمجھتا ہوں کردار ادا کیا ہے، اور اس سے اب پوری دنیا کو بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان ہی وہ ملک ہے جو حقیقی معنوں کے اندر افغانستان کے اندر اس خطے کے دیرپا امن کے لیے جو ہے وہ کنکریٹ اور سالڈ کوششیں کر رہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں اسی حوالے سے اس کانفرنس کو جو ہے وہ منعقد کیا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ بہت کم عرصہ کے اندر جو ہے وہ بہترین انتظامات کیے گئے تمام ڈیلیگیٹس کو جو پاکستان لانے کے حوالے سے، اور آج ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک متحد آواز جو ہے وہ سامنے گئی ہے دنیا کو پاکستان سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس خطے کے لیے لازم و ملزوم ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ امن قائم ہو، افغانستان کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلٹی آئے، اور افغانستان کے اندر میں سمجھتا ہوں یہ انسانیت کا بھی تقاضا ہے، اور پوری دنیا جب ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہے، جب انسانیت کی خدمت کی بات کرتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ حقوق افغانی بھی اسی دنیا کا حصہ ہیں، اور ان کی مدد کو بھی جو ہے وہ آگے آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ فاروق حبیب صاحب آپ کا۔ وزیر مملکت نشریات کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے اپنا ایک ذمہ دارانہ جو کردار ہے وہ ادا کیا ہے، اور یقینی طور پر پوری دنیا کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ افغان عوام کو اس صورتحال میں تنہا چھوڑنا کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے۔ ڈاکٹر بقئی صاحبہ، آپ فرما رہی تھی ایک تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی، جہاں آپ کچھ نکات کے حوالے سے وارن بھی کر رہی تھی، آپ بتائیے، وہ گفتگو جاری رکھیے۔ بس میری گزارش یہ تھی، دیکھیے آج عمران خان صاحب نے ایک جملہ کہا اپنی تقریر میں، انہوں نے فرمایا کہ chaos in افغانستان suits no one۔ یہ اچھی بات ہے سننے میں، بٹ managed chaos in افغانستان suits a few states۔ اور میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ جو افغانستان کی صورتحال ہے اس کو علیحدہ کر کر نہیں دیکھ سکتے، اس وقت جو پوری ایک گلوبل کانفرنٹیشن ہو رہی ہے یو ایس اور چائنا کے بیچ میں، اور اسی لیے دیکھیے جی یہی طالبان ہیں جن کے ساتھ یو ایس نے تواتر کے ساتھ انگیج کیا، انہی طالبان نے یو ایس کا ایگزٹ پاسبل بنایا افغانستان سے، اور امریکنز پر انہوں نے حملہ کرنا بہت عرصے سے بند کر دیا تھا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ سی آئی اے انگیج نہیں تھی طالبان کے ساتھ، تواتر کے ساتھ انگیج تھی، میرے خیال ہے اب بھی انگیجڈ ہے، بٹ دا گیم از ناؤ بیکم مچ بگر۔ تو میرا خیال ہے کہ جو میری ہمبل رائے ہے وہ یہ ہے کہ آپ افغانستان کی مدد صرف اس حد تک دیکھیں گے جہاں سسٹیننس ہوگی، ہیومینیٹیرین کرائسس پریونٹ ہو جائے، کیونکہ اس کی جواب دہی امریکہ یا یورپین ورلڈ انٹرنیشنل کمیونٹی کو نہیں کر پائے گی۔ اگر وہاں سے تصویریں نکلیں گی کہ لاکھوں میں بچے مر رہے ہیں اور عورتیں مر رہی ہیں اور اموات ہو رہی ہیں اور میل نرشمنٹ ہے، اور اس قسم کی موویز آلریڈی آنا شروع ہو گئی ہیں باہر، تو یہ تو ان کے اوپر مینڈیٹری تھا کہ وہ ہیومینیٹیرین کرائسس کو ایورٹ کرنے کے لیے رسپانس دیں، لیکن وہ جو وہاں کی عبوری حکومت ہے مجھے لگتا ہے وہ اس کو بائی ڈیزائن کمزور رکھیں گے، اور وہاں پر اسسٹنس جو ہے اور یا جو دیگر کنسیشنز ہیں وہ بارگیننگ چپ ہوگی اس چیز کے لیے کہ طالبان ان کے جو دوسرے اہداف ہیں ان کو پورا کرنے میں ایک کردار ادا کریں۔ تو میں ایک بات ختم کر رہی ہوں، آپ کو دوسرے پارٹیسپنٹس کے پاس جانا ہے،
पाकिस्तान हैज टू बी वेरी स्ट्रैटेजिक हियर. हमने एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक समझिए आउटरीच की है और उसका फुटप्रिंट भी छोड़ा है और उसकी रिपल्स होंगे और मस्बत असरात होंगे, लेकिन ओआईसी इज टू बिग. तो अभी हमें ये करने के बाद रीजनल स्ट्रैटेजी की तरफ जाना चाहिए और उन मुल्कों के साथ मिलकर अफगानिस्तान के लिए काम करना चाहिए जिनके साथ हमारी कन्वर्जेंस है. और मैं समझती हूँ कि रशिया के साथ ज्यादा क्लोजली काम करने की जरूरत है, चाइना के साथ, टर्की के साथ, इवन सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ, क्योंकि ये वो पेरिफेरल मुल्क हैं जहां अगर अफगानिस्तान का केओस मैनेज्ड केओस की हद से बाहर निकलता है तो जिनके ऊपर डायरेक्ट फॉल आउट होगा. मैं ईरान का भी नाम लूंगी. कुछ ममालिक इस वक्त ऐसे हैं कि जो उनके दूसरे अहदाफ हैं दुनिया में, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रंटेशन बन रही है, जिसके बारे में बहुत बात हो रही है, वहां उनको एक्चुअली कमजोर अफगानिस्तान, ऐसा अफगानिस्तान जहां इकोनॉमिक पिच को बहुत ज्यादा तेजी से सामने ना लाया जाए, कनेक्टिविटी के पोटेंशियल को ना खोला जा सके, एक्चुअली सूट करता है. अनलेस हम इसे अपने सिक्योरिटी कैलकुलस में इस बात को शामिल कर नहीं करेंगे, हम बहुत फाल स्ट्रैटेजी अफगानिस्तान के हवाले से नहीं बना सकते. ये मेरी हम्बल राय है. ठीक है, ठीक है. मसूद खालिद साहब, अफगानिस्तान जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने फरमाया एंगेज तो कर रहा है अमेरिका के साथ, अमेरिका अफगानिस्तान के साथ एंगेज कर रहा है. इस वक्त जाहिर है उन्होंने अपना डिप्लोमेटिक मिशन उठा के वो कतर ले गए थे, लेकिन अब एक बार फिर काबुल में जो कतर की एम्बेसी है वो होस्ट कर रही है अमेरिका की एम्बेसी को, उनके मफादात को देख रही है. यूएई का सफारत खाना वहाँ खुल चुका है, कतर का मौजूद था, पाकिस्तान ने तो बंद ही नहीं किया था. ये अगर अमेरिका हुकूक की बात करता है, ख़वातीन की, बच्चों की तालीम की, अफगानिस्तान पहले ही ऐलान कर चुका है कि हम आने वाले साल में ख़वातीन के हवाले से, उनकी तालीम के हवाले से, रोज़गार के हवाले से हमने एक मनसूबाबंदी कर रखी है. लेकिन जाहिर है फंड्स नहीं हैं, पैसा नहीं है. जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तो वो आगे बढ़ेंगे कैसे? और फिर अमेरिका क्या चाहता है कि वो इंगेज भी कर रहा है और साथ में वो देख भी रहा है, क्या वो स्पॉइल होता हुआ देखेगा अफगानिस्तान को, या क्या क्या देखेगा आपके ख्याल में? देखिए, पहली बात तो ये है कि तालिबान जो हैं उनको स्टेट क्राफ्ट का एज सच कोई ख़ास तजर्बा नहीं. ठीक है जी, वो पहले भी इक़्तिदार में थे, उस वक्त भी उनका जो एक रिकॉर्ड था, ट्रैक रिकॉर्ड, कोई बहुत अच्छा नहीं था, इन द सेंस कि उसको इंटरनेशनली कोई बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं मिली थी, बल्कि कंडमनेशन मिली थी, और उसके बाद सैंक्शंस वगैरह. उसके बाद 20 साल ये हालत जंग में रहे. तो ये एक जंगजू मलेशिया है जो कि एक जो अफगानिस्तान का जो एक ट्राइबल कल्चर है और वहाँ का जो एक माइंडसेट है उसकी रिफ्लेक्शन है. और तो उनको स्टेट क्राफ्ट का तजर्बा नहीं है, उनके लिए सारी चीज़ें ये बिल्कुल नहीं है. ये पहली दफ़ा है कि उन्होंने इतनी आसानी से और इतनी मैं कहूँगा कितनी मुस्तैदी से ये अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल किया, और मतलब जो दुश्मन थे उनके वो बिल्कुल भाग गए वहाँ से, और अमेरिका को तो जो हजीमत उठानी पड़ी वो सबके सामने है. अब बात ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये तालिबान के लिए नई है, उनको टाइम चाहिए, उनको टाइम लगेगा. फिर तालिबान में भी मेरा अपना ख्याल ये है कि तालिबान के भी फैक्शंस हैं, उनमें भी एक जो उनकी थिंकिंग है कि क्या उस वक्त करना चाहिए, या इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो उनसे तवक्कुआत है उसके ऊपर कितना पूरा उतरना चाहिए, उसमें भी आपस में उनके इख्तलाफात हैं. तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इसमें टाइम लगेगा. वेस्ट की डिमांड्स या अमेरिका की डिमांड्स हमें शायद कुछ ज़्यादा यानी कि वो लगें कि ये कोई बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जो कि है. लेकिन साथ साथ ये है कि तालिबान को भी यानी कि जिसको मैं कहता हूँ कि एक मिडिल ग्राउंड हमें ढूंढना पड़ेगा इनको, तालिबान को. और पाकिस्तान ने भी उनको यही मैसेज दिया है कि देखिए आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी. ये नहीं हो सकता कि आप हुकूमत जो है वो उसकी जो यानी कि जो पैरामीटर्स हैं वो अपने तक ही कन्फाइन रखें. आपको इसको ज़्यादा इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा. आपको ख्वातीन को जॉब्स देने पड़ेंगे, उनकी एम्पावरमेंट किसी शेप में लानी पड़ेगी. ये वो चीज़ें हैं. अगर इस किस्म के इक़दाम किए जाए, ऐलानात तो उन्होंने किए हैं, लेकिन इसमें अभी कोई ऐसे पेशरफ्त नहीं है.
تو اگر یہ چیزیں ہوں ایک آدھ مہینے میں اس کی طرف پالیسی ان کی بنے اور اس کی امپلیمنٹیشن ہو تو اس کا میرا خیال ہے طالبان کے لیے بھی ایک یعنی کہ مثبت رسپانس ملے گا. اور امریکہ میں جیسے ڈاکٹر بقائی نے کہا امریکہ میں ایک جو ہے ایک پبلک اوپینین جو ہے وہ تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے. کانگریس مین کے خط کے علاوہ جو کہ ایک امپورٹنٹ لیٹر ہے کیونکہ اس میں ڈیموکریٹس بھی ہیں اور ریپبلکنس بھی ہیں, اس کے علاوہ 12 فارمر ایمبیسڈرز جنہوں نے اور بڑے کی ایمبیسڈرز جنہوں نے افغانستان میں کام کیا ہے, اس میں کچھ نے پاکستان میں بھی سب کیا ہے, اور جرنلز نے 12 جرنلز نے ایک خط لکھا ہے, وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ واشنگٹن پوسٹ نے اپنے صدر کو انہوں نے خط لکھا ہے, جو بائیڈن صاحب کو خط لکھا ہے, اپنے صدر کو انہوں نے خط لکھا ہے. بالکل. اور واشنگٹن پوسٹ نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ افغانستان میں ہاسپٹلز کولیپس کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو بھی ایک راہ دکھائیں گی, کیونکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ابھی انگیج نہیں کرنا چاہ رہی تھی ان کے اوپر بھی بڑا ڈومیسٹک پریشر ہے کہ بھئی وہ چونکہ انہوں نے اتنی ذلت اٹھائی ہے, ہزیمت اٹھائی ہے, تو اب کس منہ سے واپس جائیں. اور مطلب ایک سینٹیمنٹ ہے امریکہ میں طالبان کے خلاف اور پاکستان کے خلاف. لیکن اب جو یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ کانگریس مین لیٹرز لکھ رہے ہیں, ایمبیسڈرز لیٹر لکھ رہے ہیں جنہوں نے افغانستان میں سرو کیا ہے, تو یہ ایک لگ رہا ہے کہ وہ جو ایک نیگیٹو پبلک اوپینین تھی وہ اب آہستہ آہستہ چینج ہو رہی ہے. ٹھیک ہے سید نذیر صاحب, وہی نیگیٹو جو پبلک اوپینین ہے وہ چینج ہو رہی ہے. دونوں کو میرے خیال میں ایک دوسرے کو وقت دینا ہوگا, جیسے مسعود خالد صاحب بھی فرما رہے ہیں. جی میرے خیال میں کہ امریکہ سو فار کیونکہ جس طریقے سے ان کا وڈرال ہوا بڑا ہیسٹی تھا, امبیلنس تھا, اور جس کی وجہ سے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ہزیمت سی تھی. وہ ایک فٹیگ سنڈروم سے گزر رہے ہیں امریکہ اس 20 سالہ جنگ کے بعد, اور یہ فٹیگ سنڈروم سے نکلنے کے لیے وہ افغانستان کو اسی نقطے سے کہ ہم تو ہزیمت اٹھائیے, یہ بھی کچھ وقت تک طالبان بھی ہزیمت اٹھا لے, میرے خیال میں یہ کچھ ان کے ذہن میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک افغانستان کے طالبان کی بات ہے تو طالبان پہلے بھی جو ان کی حکومت رہی تو بجٹ یا فائنینشل مینجمنٹ ان کے لیے کوئی مسئلے نہیں تھے, اس لیے کہ نہ ان کے پرکس ہیں, نہ پریویلیجز ہے, نہ وہاں پر کرپشن ہے, نہ وہاں پر جسٹس سسٹم بہتر ہو جاتے. نذیر صاحب یہ بڑا اہم نکتہ ہے, میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ ذرا تفصیل سے بات کریں, لیکن چونکہ نیوز بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے, آپ ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں موجود رہیں گے. ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ آپ کا بہت شکریہ, مسعود خالد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ ہمیں اس خصوصی نشست میں ہمارے ساتھ موجود رہے. ایک نیوز بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, نیوز بریک لیں گے اور اس کے بعد ہماری خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا.